ہے گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. تو گائز آج کی ولاگنگ اسٹارٹ کی جا رہی ہے بول سے. تو گائز آج کا ولاگ بہت انٹرسٹنگ رہنے والا ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں اپنے پاسٹ کے بارے میں جو ہمارے ابو نے فیس کیا تھا. کیونکہ حج کا موقع ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے جو ہماری اسٹوری ہے حج کی وہ شیئر کی جائے. اور بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے اور بہت انسپریشن بھی ہے، موٹیویشنل بھی ہے. تو آپ آئی ہوپ کہ موٹیویٹ ہو گئے سن کے اور کچھ سیکھو گے لائف سے. جو ہمارے ابو کے تجربات تھے، جو ہمارے ابو کے ایکسپیرینس تھے وہ ہم سے شیئر ہوئے ہیں اور آپ کو دیکھی ہیں ہماری. تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو. تو آر یو ریڈی ساتھ بھائی؟ ریڈی. تو میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے کیا ہوتا تھا، گاؤں سے کوئی لوگ حج پہ جاتے تھے اور انہیں بہت نصیب والا سمجھا جاتا تھا جو لوگ حج پہ جاتے تھے. تو لوگوں کو بلیو نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ حج پہ جا رہے ہیں. تو ان سے حاجیوں سے ملتے تھے، روتے تھے، کہتے تھے یار ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہم بھی حج پہ چلے آئیں. تو ایسے ہی ایک واقعہ تھا کہ ہمارے گاؤں سے کوئی حج پہ جا رہا تھا. تو ہماری جو دادی تھیں وہ ان کے گھر گئیں. تو ہماری جو دادی تھیں بھائی، ہمارا جو پہلے ہم اپنی بڑھائی نہیں ماریں گے تو وہ بہت غریب کہلاتے تھے. تو جو ہماری دادی کسی کے گھر گئیں، کوئی حج پہ جا رہے تھے، تو ہماری دادی نے کہا کہ جو لیڈیز تھیں ان سے کہ ہمارے لیے بھی آپ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ وہاں کی جگہ ہم کو بھی دکھا دے. سب کو دکھایا، سب کو دکھایا، سب بولتے ہی ہیں. تو پتہ نہیں جن سے انہوں نے یہ بات کہی ان کے من میں پتہ نہیں کیا گھمنڈ تھا، کیا تھا. اللہ خیر اگر وہ دنیا میں نہ ہو تو ان کی مغفرت کرے. تو انہوں نے یہ ان کے اندر پتہ نہیں کیا ایگو تھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہماری جو دادی کا نام تو سگرا تھا. تو انہوں نے بولا سگرا اتنا پیسہ لگتا ہے وہاں جانے میں، کھیل نہیں ہے کہ خالی دعا کرنے سے نہیں ہوتا. تو یہ بات جو ہے ہماری دادی کے بالکل دل میں ٹچ ہو گئی، بہت زیادہ دل پہ لگی یہ بات. ایسے ہوتے ہیں بہت سے لائف میں مومنٹ کے وہ دل پہ لگتے ہیں. تو غریب حالات تھے تو ہماری دادی نے آ کے ہمارے ابو سے بتائی یہ اسٹوری کہ ایسے ایسے میں نے ان سے ذکر کرا تھا. تو انہوں نے ایسے جواب دیا مجھے کہ جو ہے اتنا پیسہ لگتا ہے بوا. تو ہمارے ابو نے بھی سن کے بہت افسوس کیا اس بات کا کہ جو ہے اگر ماں اپنے بیٹے سے کوئی بات بتائے کہ تو بیٹا بھی دکھی ہوتا ہے کہ یار میری ماں کو تکلیف ہوئی ہے، کاش میرے پاس اتنا ہوتا کہ میں جو ہے اپنے ماں باپ کو حج کرا سکوں. تو ہمارے ابو نے جو ہے اپنی امی سے کہا کہ ماں آپ دعا کرو کہ میں جو ہے آپ کو انشاءاللہ جلدی حج کرا دوں. تو اس کے بعد میں جو ہے ایسا ایک اللہ کا کرم ہوا کہ ماں کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ تقدیر بدل دیتی ہے. تو بریلی شریف کے ایک مفتی شعیب ہیں جو اظہری میاں کے داماد رہ چکے ہیں، اب تو وہ انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے. تو ان کے ذریعے سے ابو کی ایک جگہ لگی جو ہے سری لنکا میں. تو بہت خوشی ہوئی، ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی. ہمارے ابو نے اپنے امی کو بھی بتایا، انہیں بھی بہت خوشی ہوئی، دعائیں دے کے خیر وہ چلے گئے وہاں پہ. تو وہاں کا یہ نظام ہے کہ وہاں جو ہے اگر کوئی امام جو ہے 2 سال تک رہ جاتا ہے وہ اس کو حج کراتے ہیں. بلکہ اس کو ہی نہیں، اس کی بیوی کو بھی، میاں بیوی کو دونوں کو حج کرا دیتے ہیں. تو یہ وہاں کا تھا رول. تو خیر وہاں سے ہمارے ابو کئی سال وہاں پہ رہے. تو وہاں سے آنے کے بعد پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے حج کیا جائے. مطلب پہلے انہوں نے یہی تھا ان کا کہ اپنے ماں باپ کو میں حج کرانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے سوچا یار پہلے درخواست لگاتے تھے گورنمنٹ سے، تو جس کی پاس آتی تھی وہی جاتا تھا. تو ہمارے ابو نے جو ہے 4 درخواست لگائی تھی جانے کے لیے، اپنی اور ہماری امی کی اور ہمارے دادا دادی کی. تو اتفاق کی بات یہ تھی کہ اللہ کو قبول کرنا تھا کہ جو ہے چاروں کا جو ہے اس میں درخواست جو ہے قبول ہو گئی. لیکن اسی کے بیچ میں ساتھ بھائی آپ کو یاد دلانا چاہوں گا، جب یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا، جب ابو وہاں سے اپنا سیونگ کر کے لائے تھے، بالکل تو ہمارے جو دادا دادی تھے انہوں نے بھی ابو سے بولا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، اس بات کو تو ہم بھول چکے ہیں، آپ جو ہے اس پیسے سے زمین وغیرہ خرید لو. کیونکہ اس ٹائم پہ اس پیسے سے گائز پتہ ہے کتنی زمین مل رہی تھی؟ قریباً 15 سے 20 بیگھے زمین اس ٹائم پہ مل رہی تھی. تو لیکن ابو کے دل میں یہ ارمان تھا اپنے امی ابو کے لیے کہ میں نہیں، مجھے حج ہی کرانا ہے.
تو وہاں پہ جو امپورٹینس اور جو ویلیو دی ہے ابو نے وہ دی ہے وقت کو، کیونکہ وقت نکل جاتا ہے نا پھر ساری چیزیں گزر جاتی ہیں. بالکل. تو اس وقت میں رہ کر ابو نے جو ویلیو دی اپنے ماں باپ کو دی کہ نہیں یہ وقت ہے اور یہی صحیح وقت ہے ان کو حج کرانے کا. پیسہ تو آتا جاتا رہے گا، ہم آگے بھی کما لیں گے، لیکن یہ جو عمر ہے، یہ وقت ہے، یہ ٹائم ہے، نکل جائے گا. بالکل. وقت جو ہے ایک ندی میں بہتے پانی کی طرح ہے، جب پانی نکل جاتا ہے نا ندی سے واپس نہیں آتا. وقت ایک ایسا ہے. تو آپ بھی اگر کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہو نا اچھے کام، تو اس وقت میں کر لو، سوچو مت، کیونکہ وہ وقت نکل جاتا ہے. جو اچھے ڈیسیجن ہیں انہیں لے لینا چاہیے، وہاں سوچنا نہیں چاہیے. اس ٹائم پہ جو ہے زمین کو نہ امپورٹینس دے گا. ہمارے ابو نے اس چیز کو امپورٹینس دی کہ نہیں میں حج ہی کراؤں گا. تو فی الحال ان کو حج پر لے کے گئے ابو فائنلی. اور ہمارے دادا دادی کا بھی یہی کہنا تھا کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، آپ جو ہے اگر اتنا ہی آپ کو لگ رہا ہے تو آپ جو ہے آپ چلے جاؤ دونوں، آپ چلے جاؤ اور اپنے لیے زمین خرید لو، اور ہم تو یہاں پہ ہی ٹھیک ہیں. لیکن ابو ہمارے نہیں مانے، اور ان کے دل میں ارمان تھا ہماری دادی کے اور دادا کے کہ حج کرنا چاہیے ہمیں. بالکل. اور کیونکہ ہمارے جو فادر ہیں وہ اسلامک اسکالر ہیں، تو وہ ساری چیزیں جانتے ہیں کہ حج کا کتنا بڑا جو ہے ثواب ہے اور کیا قیمت ہے حج کی، جو کہ آج کل کے لوگ نہیں جانتے. کروڑوں روپئے ہونے کے بعد بھی لوگوں کے پاس میں سوچتے ہیں یار 4-5 لاکھ روپے ہمارے سیونگ میں سے کم ہو جائیں گے. لیکن وہ غلط فہمی میں جی میں نے بتایا نا کہ وقت نکل جاتا ہے. تو ہمارے ابو نے جو ہے اپنی امی کو کندھے پہ بٹھا کر حج کرایا. سوچیے کیا لمحات ہوں گے وہ. اور اس ٹائم میں ساتھ بھائی سردی کا ٹائم تھا، مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم حج پہ لینے کے لیے گئے تھے ایئرپورٹ، تو بہت کورا تھا اس ٹائم. 2008 کی بات میں بتا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں نا ریپیٹ ہو جاتی ہیں جب بھی حج کا ٹائم آتا ہے اور یہ بقرہ عید آتی ہے. تو یہ سب باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی کہ اس میں سیکھنے والی بات یہی ہے، وقت. آپ جو ہے اپنی فیملی کو امپورٹینس دیں، آپ جو ہے اپنے رشتوں کو امپورٹینس دیں. سب سے ضروری چیزیں وہی ہیں. پیسہ ضروری نہیں ہے. پیسہ آپ ان کی اچھے کاموں میں لگائیے، فیملی کے، کسی اور کاموں میں لگانے کی بجائے. پیسہ دیکھو ایسی چیز ہے، ضروری نہیں ہے کہ آج آپ 10,000 20,000 30,000 50,000 کما رہے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر یہی سائیکل آپ کی چلتی رہے گی. یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب دینا ہوتا ہے نا تو آپ پوری زندگی میں اتنا پیسہ نہیں پاؤ گے جتنا کیا پتا آپ 1 مہینے 1 سال میں کما دو. اور اندر سے اتنا سکون ملتا ہے نا، کیونکہ ہماری دادی دادا جو ہیں اب ایکسپائر ہو چکے ہیں، لیکن اندر سے یہ اطمینان رہتا ہے کہ ہاں یار ہمارے ابو نے جو ہے حج کرا دیا، ان کو بہت سکون ملتا ہے. تو فائنلی اس ٹائم پہ انہوں نے ایک رائٹ ڈیسیجن لیا، اور رائٹ ڈیسیجن لینے کی رزلٹ یہ ملا کہ ان کو حج کرا دیا گیا. بالکل. اور اتنا سیٹسفائی ہیں کہ اسٹیبل ہو چکے ہیں، ہم بھی اپنے اوپر انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. تو گائز یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے امی ابو کو دوبارہ سے حج کرائیں، کیونکہ ہمارے دل میں بھی ارمان ہیں گے. تو گائز سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹائم پہ 2008 میں آپ یقین نہیں کریں گے، بلیو نہیں کریں گے کہ گاؤں سے پہلی بار 4 حاجی گئے تھے. ہاں وہ ریکارڈ بنا تھا، اس ریکارڈ بنا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کے ابو نے کیا ہی کیا ہے. تو بھائی ہمارے ابو نے جو کیا ہے 2008 میں وہ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. اچھے نہیں کر سکتا. اچھوں نے نہیں کیا. اس ٹائم پہ 4 حاجی ایک گھر سے جانا بہت بڑی بات. وہ بھی اس کے گھر سے جانا جس کے نہ کوئی اتنا نسلوں سے چلا آ رہا ہو کہ صاحب خزانہ ہو. ہاں ویسے نہیں، کیونکہ باپ دادا ہوگا. وی آر کمنگ فرام مڈل کلاس فیملی. اور جو ہے ہمارے ابو نے چھوٹی سی عمر سے ہی کمانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مالی حالات ایسے تھے پہلے ہمارے گھر والوں کے. تو بہت ہی چھوٹی عمر سے وہ ذمہ داریوں کا ان کے کندھوں پہ جو ذمہ داریاں آ گئی تھیں ان کے کندھوں پہ. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے موٹیویشن والی ہیں. اسی چیز ہمارے جو آنکھوں کے سامنے وہی ساری چیزیں ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں. تو ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی اپنا پورا 100% دینا چاہتے ہیں اور پروف کرنا چاہتے ہیں فیملی کو کہ نہیں ہم بھی محنت کر سکتے ہیں اور اچیو کر سکتے ہیں. تو گائز ایسا نہیں ہے کہ پیسہ ہی ضروری ہوتا ہے. دیکھو کچھ چیزیں لائف میں ایسی بھی ضروری ہوتی ہیں، امپورٹینس ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے. اب ہمارے ابو بھی یہ سوچتے کہ یار میں جو ہے زمین خرید لیتا ہوں، آنے والے ٹائم میں ہماری اولاد کے کام میں آ جائے گی. تو دیکھو کوئی بات نہیں، وہ زمین خرید لیتے. اب مال آپ کتنا ہی دولت اکٹھی کر لو وہ سب وارثوں کا ہے، آپ کا کچھ نہیں. آپ کا کچھ نہیں غلط فہمی ہے صرف. بالکل آپ کا تو وہی ہے جو آپ کھا رہے ہو، جو آپ پہن رہے ہو.
اور جو کھا کے آپ نے ضائع کر دیا جو استعمال آپ کر رہے ہو کپڑے وہ آپ کے ہیں، باقی کچھ آپ کا باقی تو آپ دیکھیے چوکیدار ہی ہیں. آپ کو کچھ بھی کتنی مال و دولت اگر رکھتے ہیں تو آپ صرف اس کی رکھوالی کر رہے ہیں. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اگر آپ جو ہے اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں اور آپ کے سر پہ چھت ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے تو سر پہ چھت ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دیکھو کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، تو اپنے سے نیچے کو آپ دیکھیے، اوپر مت دیکھیے. انشاءاللہ آپ خوش رہو گے اپنی لائف میں. تو گائز کل جو ہے اب عید ہے، تو فائنلی آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو ان ایڈوانس. تو اپنا خیال رکھنا اور غریبوں ہمسایوں کا خیال رکھنا، کیونکہ دیکھیے گوشت تو سبھی اسٹور کرتے ہیں، لیکن جو ہے ایک میں ایسی جگہ بتانا چاہوں گا آپ کو، اور ایسی جو ہے چیز بتانا چاہوں گا جو قیامت تک اسٹوریج رہتا ہے گوشت وہاں پہ، خراب نہیں ہوتا. وہ ہے غریب یتیم مسکینوں تک. مطلب آپ نے اگر ان تک پہنچا دیا نا گوشت تو قیامت تک وہ اسٹور رہے گا، خراب ہی نہیں ہوگا. تو ان کا بھی خیال رکھنا، اچھے سے عید اپنی کرنا. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اور میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور آپ کی ساری جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوں، اور آپ کو اور ہم کو بھی انشاءاللہ حج کا موقع نصیب ہو. آمین. ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.